اور خان صاحب نے بالکل ایگری کیا اور انہوں نے کہا ہم تو جیل میں تھے اور میں تو حیران ہوں کہ کس طرح سے پارٹی نے اتنی بڑی اپرچونٹی مس کی۔ آپ کو بھی کوئی خاص رول انہوں نے تجویز کیا ہے، کوئی آپ کو ذمہ داریاں دی ہیں؟ آپ کا پی ٹی آئی میں اسٹیٹس کیا ہے؟ میں تو پہلے بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہوں اور اب بھی حصہ تھا، تو ان کی جو انفارمیشن ہے وہ پھر وہی لوگ دیتے ہیں جو انہیں ملتے ہیں۔ تو کیا وہ موجودہ قیادت کی جو پرفارمنس ہے اس سے خوش لگ رہے تھے؟ یہ آپ نے کیا سوال پوچھا؟ یہ ایک آئی وڈ سے کہ کارڈر لیس پارٹی ہے، اس میں عمران خان ہے اور نیچے لوگ ہیں۔ جب پہلے اپوزیشن اکٹھی ہوگی تو گورنمنٹ کو وزن ہوگا نا کہ ان سے بھی بات کرنی ہے۔ بیلاروس کا پرائم منسٹر آتا ہے اور یہ اس کو لینے چلا جاتا ہے، وہ آگے دیکھیں وہ بابا اترا ہے رات کو، وہ ٹریک سوٹ پہن کے آ گیا، یہ آگے سوٹ پہن کے کھڑے ہیں، اور وہ جب ایسے جا کے گلے ملے ہیں وہ گھبرا ہی گیا ہے کہ میرے ساتھ ہو گیا کیا ہے۔ اور میں تو یہی کہوں گا علی امین کو بھی اور مولانا کو بھی کہ آپ ڈی آئی خان کی الیکشنوں میں دوبارہ شروع کر لیجئے گا، ابھی تو ملک کی پالیٹکس کریں۔ سر اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ ظاہر ہے عمران خان سے کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے، انہوں نے تو بارہا کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت وہ سوچ کیا رہے ہیں بنیادی طور پر؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چینج آف پالیسی نظر تو نہیں آئی۔ خوف ہے، عمران خان اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کو وہ سمجھیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن اگر بوتل سے نکل آیا تو اس کو ہینڈل کرنا ناممکن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں وی ایکسکلوزیو، اور آج ہمارے مہمان ہیں سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ نے وی نیوز کو وقت دیا۔ عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو کوئی سین ایڈوائز نہیں دی جاتی، آپ نے ملاقات میں کیا مشورے دیے ہیں خان صاحب کو؟ دیکھیں مشورے تو میں جو بات باہر کر رہا ہوں وہی وہاں پہ کی ہے کہ دیکھیں سر 9 فروری کو تحریک چلانی چاہیے تھی اور خان صاحب نے بالکل ایگری کیا اور انہوں نے کہا ہم تو جیل میں تھے اور میں تو حیران ہوں کہ کس طرح سے پارٹی نے اتنی بڑی اپرچونٹی مس کی۔ اور اس کے بعد سیکنڈ تھا میرا یہی تھا کہ جی جب تک ایک الائنس نہ ہو، پی ٹی آئی بڑی اکیلی لگ رہی ہے اپوزیشن میں، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس میں ٹیک آل نہیں ہوتا، اس میں آپ کو کیوں بے نظیر بھٹو جب جو ہی حکومت سے جاتی تھی وہ اگلے ہفتے نواب نصر اللہ کے پاس چلی جاتی تھی اور آپ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو بھی اکٹھا کرتے تھے، کیونکہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اور اسپیشلی جس قسم کی اس وقت سچویشن کا سامنا ہے اس میں پی ٹی آئی کو پارٹنرز چاہیے، اور اس کے لیے ایک سین پولیٹیکل ایڈوائس یہی ہے کہ آپ الائنس بنائیں، اور اس کے اوپر خان صاحب نے خیر مہربانی کی، پھر انہوں نے یہ 5 ممبر کمیٹی بنائی ہے، اور پہلی بار اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل لوگ ہیں۔ سلمان راجہ تو چونکہ وہاں پہ موجود تھے تو وہ اس لیے وہاں پہ آگے، ادروائز ان پارٹی کے کے علاوہ سیکرٹری جنرل بھی عہدہ بھی ان کے پاس ہے۔ ہاں جی وہ بھی ہے، لیکن یہ تھا کہ وہ 4 لوگ جو باقی ہیں وہ تو پولیٹیشین ہیں، ہارڈ کور پولیٹیشین ہیں، عمر ایوب ہے، علی امین ہے، اسد کیسر ہیں اور حامد ہے، تو یہ جو لوگ ہیں ان سے اب مجھے امید ہے کہ یہ اب اس کو آگے لے کے چلیں۔ اب جو اویلیبل ہے اس میں یہی لوگ میرے خیال میں سب سے پولیٹیکل لوگ ہیں اور امید ہے کہ یہ لے کے آگے چلیں گے۔ آپ کو بھی کوئی خاص رول انہوں نے تجویز کیا ہے، کوئی آپ کو ذمہ داریاں دی ہیں؟ رول میں بیسیکلی دیکھیں میں تو ظاہر ہے ویل وشر ہوں اور ہمارا تو ایک ہی مقصد ہے کہ خان صاحب باہر آئیں، ہم کلوز کوآرڈینیشن میں ہی کام کریں گے اور جس طرح سے آگے پھر خان صاحب کی گائیڈ لائن ہوگی اس کے مطابق چلیں گے۔ تو کوئی آپ کے ساتھ کوئی رابطہ رہتا ہے اب پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے؟ بیسیکلی لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ فواد چودھری کی ملاقات ہو گئی ہے خان صاحب کے ساتھ، تو اس کے بعد آپ کا پی ٹی آئی میں اسٹیٹس کیا ہے؟ پی ٹی آئی میں میرا سٹیٹس تو وہی ہے جو پہلے تھا، میں تو پہلے بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہوں اور اب بھی حصہ تھا۔ لیڈرشپ کے ساتھ ذرا رابطہ بڑھ گیا ہے، اس کے بعد ذرا زیادہ جو ہے وہ کنسلٹیشن میں اور چیزوں میں جو ہے وہ رابطہ بڑھ گیا ہے، صحیح۔ اور فارمل رول جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ابھی میں نے بات کی ہے، نہ ہی جب آپ جاتے ہیں تو بڑے ایشوز اتنے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں اپنی بات لے کے کیا بیٹھیں گے، تو ابھی دیکھیں گے، لیٹس ٹرائی ٹو کائنڈ آف کم اپ ود سم تھنگ جس میں کہ کوئی بات آگے چلے اور اس کمیٹی کو ہم کچھ مدد کر سکیں جو ہمارے ہدف ہیں وہ اچیو کرنے میں۔
اچھا آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب کے ساتھ, آپ نے ویسے کیا آبزرو کیا کہ کیا عمران خان صاحب کو جو انفارمیشن ہے باہر کی وہ اسی طریقے سے اندر ان کو پہنچ رہی ہے, یا جو اس طرح پولیٹیکل ایڈوائز ہے وہ بہتر تو خیر آپ پہلے بھی کہتے تھے کہ پولیٹیکل ایڈوائز مل ہی نہیں رہی, تو انفارمیشن کا جو فلو ہے آپ نے کیا وہاں پہ دیکھا؟ نہیں, وہاں مسئلہ تو ہے, تینوں چیزوں کا مسئلہ ہے. ایک تو ظاہر ہے انہیں اخباریں نہیں مل رہی, ٹی وی نہیں تھا ہے, اب پتہ نہیں اللہ کرے انہوں نے عقل کی ہو, بحال ہو گیا ہو, تو ان کی جو انفارمیشن ہے وہ پھر وہی لوگ دیتے ہیں جو انہیں ملتے ہیں. تو انڈیپینڈنٹ انفارمیشن ان کے پاس اس طرح کی نہیں ہے, اور جب انڈیپینڈنٹ انفارمیشن نہیں ہوگی تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ اسٹریٹجی جو بھی بنائیں گے. تو ابھی پرابلمز جو ہیں وہ تو ہیں, اور انفارمیشن میں بھی مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ ہے, اور ایڈوائس میں بھی مسئلہ ہے. تو کیا وہ موجودہ قیادت کی جو پرفارمنس ہے اس سے خوش لگ رہے تھے؟ یہ تو سوال, یہ آپ نے کیا سوال پوچھا؟ نہیں, ان کی باتوں سے کیا آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ موجودہ لیڈرشپ کے بارے میں فرینکلی جو باہر خیالات ہیں ویسے ہی خان صاحب کے بھی خیالات. تو پھر آپ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ قیادت, جس طرح آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, تو خان صاحب تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو موجودہ قیادت ہے یہ لگائی تو عمران خان نہیں ہے. نہیں, لگائی تو عمران خان نہیں ہے, لیکن دیکھیں یہ ماحول ایک ایسا بنا ہے جس میں جو اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جو کاڈر تھا پی ٹی آئی کا اس کو تو ختم کر دیا. اب جو سارا کاڈر ابھی جو آیا ہے یہ ایکچولی جو ہے یہ تو وہ اس ویکیوم میں آیا ہے. پالیٹکس کا ان کو اتنا تجربہ بھی نہیں ہے, اتنا انہوں نے پالیٹکس اپنی کی بھی نہیں زندگی میں, تو وہ فی الحال یہ ایک آئی وڈ سے کہ کارڈر لیس پارٹی ہے. اس میں عمران خان ہے اور نیچے لوگ ہیں, کارکن ہیں, درمیان میں اس طرح کی لیڈرشپ نہیں ہے, اور جو ہے وہ ظاہر ہے جیلوں میں ہے, یا ہم جیسے لوگ ہیں جو باہر کر دیے گئے, اور یا روپوش ہیں, شاہ محمود قریشی ہیں, یاسمین راشد ہیں, جہاز چودھری. آپ دیکھیں نا جہاز چودھری صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے وہ بڑا سین لیٹر تھا. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ جیلوں میں ہیں, عمر چیمہ ہو گئے, محمود رشید ہو گئے, پھر اسلم اقبال صاحب ہیں, حماد اظہر ہیں, یہ لوگ رپوش ہیں. سو اس طرح سے ان کو ڈائریکٹ ان کا رول اس طرح سے نہیں بن پا رہا, تو باقی جو ہے بس پھر اس پہ گزارا ہی کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ خان صاحب نے جو مطالبات رکھے ہیں وہ مطالبات کوئی اتنے زیادہ ایسے نہیں ہے کہ جو منظور نہ ہونے والے ہو یا مانے نہ جا سکے ہوں. اب تک اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا کوئی رابطہ ہوا ہے اس حوالے سے؟ کوئی مذاکرات میں جو 5 رکنی کمیٹی بنی ہے کیا اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ نہیں, بڑے سلو ہے کمیٹی میں ابھی تک. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو تھوڑا ہونا چاہیے تھا, ایکٹیو ہونا چاہیے تھا. پشاور سے نکلے ہیں, اسلام آباد آ کے بیٹھے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, پریس کانفرنس بھی پشاور سے کرتے ہیں اور ادھر سے کرتے ہیں. اسلام آباد ہے نا پالیٹکس کا ہب, تو آپ پشاور میں بیٹھے ہیں, اور اب تک جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ایک ابتدائی رابطہ ہو جانا چاہیے تھا, جو ابھی تک مجھے لگتا ہے نہیں ہوا. نہیں, یہ سست رفتاری پی ٹی آئی کی طرف سے ہے یا حکومت کی طرف سے؟ نہیں دیکھیں, حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں کریں گے. حکومت کو چھوڑ دیں آپ, حکومت کو بھول جائیں. ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ صرف اپوزیشن پارٹیز کو پہلے اکٹھے کریں, اپوزیشن پارٹیز کو اکٹھا کریں, ان کے ساتھ اپنی یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے یہ آئیڈیا ڈسکس کریں, اور یہاں سے 15 کو یا یہ اب کرنے جا رہے ہیں اجتماع جو پشاور میں ہے, اور کیونکہ یہ 13 کا انہوں نے اناؤنس کیا تھا, علی امین کہہ رہے ہیں شاید کہ 15 کو کر لیں, سنڈے کو کر لیں, تو اس میں وہ پولیٹیکل پارٹیز آئیں اور وہاں سے پھر آپ اکٹھے ہوں. جب پہلے اپوزیشن اکٹھی ہوگی تو گورنمنٹ کو کوئی وزن ہوگا نا کہ ان سے بھی بات کرنی ہے. ابھی دیکھیں حکومت کیا سمجھتی ہے, حکومت سمجھتی ہے کہ دیکھیں عمران خان کا ووٹ تو برقرار ہے, لیکن اسٹریٹ پاور ہم نے ختم کر لی ہے, اور ہم نے گولیاں بھی مار لی ہیں, لوگوں کو مزید ڈرا لیا ہے, تو اب ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہمیں وہ آ کے کوئی اسٹریٹ پہ کوئی چیلنج کر سکیں. تو چونکہ وہ اسٹریٹ پہ چیلنج نہیں کر سکتے, باقی لوگ جو ہیں ہم ان کو اٹھا کے ویسے جیلوں میں ڈال دیں گے, تو ہم ایسے چلائیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے بات چیت کرنے کی؟ جو اس حکومت کی اوبیسلی ایک بہت بڑی پرابلم ہے, جس کی وجہ سے یہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے, کہ یہ اپنے دفتر سے آگے تو کچھ سوچنے کو تیار نہیں ہے, اپنے پاؤں سے آگے کچھ سوچنے کو تیار نہیں ہے. اس سلسلے میں آپ نے دیکھیں, آپ نے جوڈیشری تباہ کر دی, آپ نے ای سی پی تباہ کر دیا, آپ نے تمام ادارے ایک ایک کر کے گرا دیے, جس کا شدید نقصان ہوا ہے پاکستان کو. آج پاکستان
انٹرنیشنل اسٹینڈنگ آپ دیکھیں کہ جو ٹریڈیشنل ہمارے الائز تھے، یعنی عرب بلاک تھا یا ویسٹرن بلاک تھا، دونوں ہماری اہمیت، پاکستان اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے فوج کے اعتبار سے، ایٹمی طاقت کے اعتبار سے، لیکن آپ دیکھیے کہ کہیں پر کوئی اسٹریٹجک جو بحث ہے، کہیں پہ جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان میں کیا ہم کہیں انوالو بھی ہیں؟ آنسر از نو. سو کوئی ہماری مطلب اس وزیر اعظم کو بیلاروس کا پرائم منسٹر آتا ہے اور یہ اس کو لینے چلا جاتا ہے، وہ آگے دیکھیں وہ بابا اترا ہے رات کو، پتہ نہیں وہ یہاں پہ جب اترا ہے پتہ نہیں وہ ہوش میں بھی تھا کہ نہیں تھا، وہ ٹریک سوٹ پہن کے آ گیا، یہ آگے سوٹ پہن کے کھڑے ہیں، اور وہ جب ایسے جا کے گلے ملے ہیں وہ گھبرا ہی گیا ہے کہ میرے ساتھ ہو گیا کیا ہے. اس کو وہ سوچا بھی نہیں تھا اس نے پرائم منسٹر لینے آ گیا. پہلے تو اس کو نظر ہی نہیں آیا، اوپر وہ 8 فٹ کا آدمی ہے، اس کو نظر ہی نہیں آیا میں نے جبا کنے مار لے. اور اس کے بعد اس نے دیکھا تو وہ شہباز شریف، تو اس کو تھوڑا وہ خود ہی سرپرائز ہو گیا کہ یہ وہ میرے ساتھ کیا رہا ہے. کراچی اتنا ملک ہے، اس کو آپ نے اتنا اٹھایا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ آ گیا ہے، وہ بڑی عبارت کر رہی ہوں. یہ بڑی عبارت. تو اس طرح تو حالات ہوئے. اچھا فواد صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ یہ سست روی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا وہاں پر جو کیونکہ فیصلے جو ہے اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں، اپوزیشن کی جو دوسری بڑی جماعت ہے وہ جے یو آئی فے ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب اور مولانا فضل الرحمان خود روایتی حریف ہیں، تو کیا یہ وجہ ہے کہ دونوں جماعتیں اب تک آمنے سامنے نہیں آ سکی کیونکہ جے یو آئی کو یہ گلہ ہے کہ ان کو ایک وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں ان کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ جو لوکل ڈی آئی خان کی پالیٹکس ہے نا، اس نے کافی رول پلے کیا ہوا ہے اس معاملے کو روکنے میں. اور میں تو یہی کہوں گا علی امین کو بھی اور مولانا کو بھی کہ آپ ڈی آئی خان کی الیکشنوں میں دوبارہ شروع کر لیجئے گا. ابھی تو ملک کی پالیٹکس کریں اور اس کو آگے بڑھانا بڑا ضروری ہے. آج بھی آپ دیکھیں، اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے جے یو آئی کے خلاف. جس قسم سے آج کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور جس طرح سے میڈیا میں بڑھا چڑھا کے ایک سیکشن آف سو کالڈ علماء جو ہیں ان کو لایا جا رہا ہے، تو اس سے ایک صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان از نو مور ان آئی وڈ سے گڈ بکس آف گورنمنٹ اینڈ پاورس. سو لیٹس سی یہ کیسے آگے چلتا. سر اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ ظاہر ہے عمران خان سے کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے، انہوں نے تو بارہا کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت وہ سوچ کیا رہے ہیں بنیادی طور پر؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چینج آف پالیسی نظر تو نہیں آئی. اگر آپ عمران خان جیسے آدمی کو 5 دن جیل میں بغیر لائٹ کے بند کریں گے، اخباریں بند کریں گے، تو پھر اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ باقی تو سارے چونٹیاں ہی ہیں نا. عمران خان کی کو جب آپ انسلٹ کرتے ہیں تو آپ ایکچولی تو پاکستان کے لوگوں کو انسلٹ کر رہے ہیں نا. تو کوئی ایسی مجھے نہیں نظر آئی کہ کوئی چینج آف پالیسی. دے آر لوگوں کو، عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس وقت یہی ہے کہ ہم نے بس دبا لیا ہے، کر لیا ہے، تو بس جتنے دیر دبے رہیں بس دبے رہیں. حل کیا ہوگا اس کا؟ حل تو اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے نا کہ آپ عمران خان کی ایک پولیٹیکل حیثیت جو ہے اس کو آپ تسلیم کریں. اب دیکھیں نا، چیلنج تو 2 ہی ہے نا. ایک چیلنج یہ ہے کہ ادھر سے آپ عمران خان کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے، حیثیت ہے، اس کو آپ تسلیم نہیں کر رہے. دوسری طرف حکومت کو خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ عمران خان کو مان لیں، ان کو الیکشنز دے دیتے ہیں، ان کو ریلیز کر دیتے ہیں، الیکشن دے دیتے ہیں، تو عمران خان تو 3/4 میجورٹی جیت جائے گا. تو پھر عمران خان کیا گارنٹی کریں گے کہ جو 2 سال پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا. سو جو خوف ہے، عمران خان اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کو وہ سمجھیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن اگر بوتل سے نکل آیا تو اس کو ہینڈل کرنا ناممکن ہے. تو یہ جو خوف ہے یہ ایکچولی اس وقت پاکستان کو، پاکستان کے سیاسی، عدالتی اور معاشی نظام کو اس عمران خان کے جن نے اور اس خوف نے اپنی گرپ میں لیا ہوا. اور جب تک ہم یہ اس سے باہر نہیں آتے اس وقت تک ظاہر ہے پاکستان تو آگے نہیں جا سکتا. سر آپ نے جس طریقے سے یہ مذاکرات کے حوالے سے کمیٹی بھی اب قائم ہو گئی ہے، پی ٹی آئی نے کچھ مذاکرات جو ہے وہ 24 نومبر کی کال سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کچھ مذاکرات ہو رہے تھے، تو اسٹیبلشمنٹ کیا مطالبہ کیا رکھتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو کیا مطالبہ ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی نان سیریس ہے. جب انہوں نے تو پبلکلی کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، کچھ نہیں کرنا چاہتے، اور کچھ لوگ ہیں جن کی نوکریاں اس بات پہ لگی ہوئی ہیں
کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور پی ٹی عمران خان کا جھگڑا بڑھتا رہے. بہت لوگوں کی نوکریاں بھی تو لگی ہوئی ہیں نا, تو یہ نوکریاں جانے کا بھی پرابلم ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کم از کم جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے آن دا فیس آف اٹ جس کو کہتے ہیں, کوئی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی دباؤ فیل وہ کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارا پرابلم جس طرح یہ ہے کہ دیکھیں نا, ملک میں تو ظاہر ہے حالات برے ہیں. ملک میں 174 لوگ شہید ہو گئے ہیں ایک مہینے میں. یہ میرا خیال ہے 2013-14 میں بھی اتنی کیجویلٹیز ایک مہینے میں کبھی نہیں ہوئی. دس از دا ہائیسٹ نمبر آف کیجویلٹیز ان 1 month. تقریباً میرا خیال ہے 250 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. یہ بھی جو رپورٹس آئی ہیں ان میں. ٹیررزم اس وقت یہ حال ہے. اکانومی آپ کی یہ حال ہے کہ آپ کا جو اس وقت غریب آدمی ہے وہ بالکل مر گیا ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں. مثلا سب سے بڑی جو اس وقت نیریٹو بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی اسٹاک مارکیٹ 1 لاکھ پوائنٹ ٹچ کر گئے. اسٹاک مارکیٹ کی ویلیو 2017 میں تھی $40.6 ارب. آج اسٹاک مارکیٹ کی جو ویلیو ہے وہ ہے $40 بلین. تو ہم $0.7 بلین لوز کر گئے, لیکن نمبر جو ویلیوم ہے وہ کمپیریٹیولی وہ 100 سے 300 پہ چلا گیا ڈالر. تو ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں. اور مجھے نہیں پتا کہ جو لوگ ڈیسیجن میکر ہیں ان کو یہ سمجھ ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ میں بہت طویل عرصے سے مجھے موقع ملا ہے بریفنگز دیکھنے کا. 93 سے میں دیکھ رہا ہوں. یہ جو سارے بریفنگ دینے والے آتے ہیں یہ آپ فگرز کے ساتھ کچھ بھی کر دیتے ہیں اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. بجلی میں پرویز اشرف صاحب کا یہ جو بعد میں سارا بیڑا غرق ہو گیا ان کی منسٹری میں, مذاق ہی بن گیا ان کا. وہ ان کے ایک ایڈیشنل سیکٹری نے ان کا بیڑا غرق کیا تھا, جس نے غلط ڈیٹا غلط بریفنگز دے کے ان کو کہا کہ ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. آٹے کے بحران کے اوپر ہمیشہ غلط بریفنگز جو ہے بیڑا غرق کر دی. پھر یہ اسٹیٹ بینک کا گورنر آ جاتا ہے, وہ بتاتا ہے جناب بس یہ تو زیرو ہو گیا ہے جی ہمارا ڈیفیسٹ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. وہ یہ نہیں بتاتا بھائی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے زیرو ہو گیا, را مٹیریل ہی نہیں آ رہا, انڈسٹری بند ہو گئی ہے, لوگوں کو بے روزگار ہو گئے, تو زیرو ہی ہونا ہے نا. تو آپ کو لگتا ہے جس طریقے سے عمران خان صاحب کو صحیح انفارمیشن اور صحیح ایڈوائس نہیں دی جا رہی, دوسری طرف عسکری قیادت کو بھی صحیح انفارمیشن اور صحیح ایڈوائس نہیں دی جا رہی؟ 100% کوئی شبہ ہی نہیں ہے. غلط بریفنگز ہو رہی ہیں, ان کو بھی بتایا, پتہ نہیں کیا بتایا جا رہا ہے, ذرا ہم تو اس کے پریوی نہیں ہیں, لیکن بہرحال جو پالیسیز ہیں ان میں یہی لگ رہا ہے کہ جو کوئی لچک نہیں ہے جو کہ ضرورت ہے پاکستان میں. لاسٹلی یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انٹرنیشنلی دباؤ کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی کچھ پریشر آئے گا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لیے کچھ آسانیاں ہو سکتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ جو قیادت ہے پاکستان کے جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ انٹرنیشنلی کوئی پریشر لیں گے, یا انٹرنیشنلی کوئی پریشر بھی آئے گا پاکستان سے متعلق؟ نہیں, اگر آئے گا تو وہ تو پھر پریشر تو لینا پڑتا ہے. جیسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک ریالٹی ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی تو ایک ریالٹی ہے نا. تو آپ کی جب سارے ڈپینڈنس یہ ہے, ہمارا تو حالت یہ ہے نا کہ اگر IMF کا جو قرضہ ہے اس کی قسطیں ڈیلے ہو جائے تو ہمارا ڈالر اوپر نیچے ہو جاتا ہے, تو ہم تو افورڈ نہیں کرتے کسی بھی قسم کی کوئی. سو جب یورپی یونین کوئی بات کرتی ہے یا برطانیہ کوئی بات کرتا ہے یا امریکہ کوئی بات کرتا ہے, چائنا یا سعودی عربیہ, تو ہمیں ان کو سننا پڑتا ہے. اور امریکہ کا ظاہر ہے ورلڈ بینک سے IMF میں سب سے زیادہ انفلوئنس ہے, تو ان کو سب سے زیادہ سننا پڑتا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹیم بنے گی ساؤتھ ایشیا کی وہ کیا ہوگی, کیونکہ ڈونلڈ لو چینج ہو رہے ہیں, ان کی جگہ کن کو آنا ہے. پھر جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہے افغانستان اور پاکستان کے لیے وہ لگائیں گے, اور اگر لگائیں گے تو کس کو لگائیں گے. نیا ایمبیسڈر یہاں پہ آ رہا ہے مارچ میں میرے خیال میں, تو یہ اب چیزیں دیکھتے ہیں کیسے آگے چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فواچر صاحب, آپ نے وی نیوز کا وقت دیا.